کہ اب امریکہ کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں، اور وہ بھی اس جمعے کو، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دے دیا ہے، اور دوسرا دور آئندہ چند دنوں میں مے بی آن دا فرائیڈے اس کا امکان ظاہر تو کیا ہے۔ دوسری جانب صورتحال اتنی سادہ تو نظر نہیں آتی ہے، اور صورتحال ایسی ہے جیسے کہ وائٹ ہاؤس یہ بیان کر رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے، دباؤ بھی برقرار ہے، اور سب سے مزے کی بات جو اس وقت لیٹسٹ آئی ہے، وہ جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی کیرن لیوٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو کائنیٹک یعنی کہ جو ایکشن ہے، جو اس وقت اب تک حملے ہیں ان کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، بٹ اس وقت آپریشن اکنامک فیوری جاری ہے، جس کے مطابق یہ بلاکیڈ جاری رہے گا، اور یہ بلاکیڈ جاری رہے گا تو یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ جس پہ ایران اس وقت ڈٹا بیٹھا ہوا ہے کہ آپ یہ بلاکیڈ ہٹائیں گے تو ہم مذاکرات کریں گے۔ چلیے اس سب پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ تو روز عیاں کی طرح روشن ہو گیا ہے کہ جناب یہ مذاکرات ہونا بہت ضروری ہو گئے ہیں، اور میرے خیال سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ دیز ٹاکس آر بیونڈ دا نیوکس ناؤ، دیز ٹاکس آر concentrated on Strait of Hormuz and that's it. So now my question is کہ بھائی امریکہ کی طرف سے ہارڈ لائن سٹیٹمنٹ آنا اور یہ کہ آپریشن اکنامک فیوری جاری ہے، یہی تو ایک پھڈا پڑا ہوا ہے، کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، اس پہ کیسے بات چیت آگے بڑھے گی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سب سے بڑا اس وقت بون آف کنٹینشن ہے، یہی وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ امریکہ کو شاید سمجھ نہیں آ رہا کہ ایران نے جو پہلے بھی آپ نے ہرمز کھولی، وہ اس کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے 3 دن جا کے تہران میں بیٹھ کے تہران کی جو تمام گروپس ہیں خصوصاً پاسداران انقلاب اور ان کو ساروں کو ایگری کیا کہ آپ نے ہرمز کھول دیں تاکہ یہ کہ بین الاقوامی دنیا میں جو معاشی طور پر ایک بہت بھونچال آیا ہوا ہے اس کو نارملائزیشن کی طرف لایا جائے، اور پھر آپ ٹیبل ٹاکس پہ آئیں گے تو آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ بدقسمتی سے میں حیران ہوں کہ جو فیصلہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ خود ہی آپ نے ہرمز بند کر دی، اور ایران کی ناکہ بندی کے نام کے اوپر ایکچولی پوری دنیا کی اس وقت ناکہ بندی کر دی ہے، اور ادھر سے اب ایران نے بھی آپ نے ہرمز بند کر دی، تو اس کے بعد جو مذاکرات ہیں ان کا امکان بڑا کم ہو گیا ہے جب تک کہ یہ ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کو معاشی ناکہ بندی کا کہہ کے ان کو شاید وہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جنگ کا آغاز جو ہے وہ امریکہ نے ایک مس کیلکولیشن سے کیا، وہ مس کیلکولیشن نیتن یاہو کی وجہ سے ہوئی، وہ مس کیلکولیشن اس فالس پلاننگ کی وجہ سے تھی جو کہ نیتن یاہو نے ہم کے آگے رکھی کہ جی آپ 1 دن میں حملہ کریں گے، 2 دن بعد پورے ایران میں بغاوت ہو جائے گی، تیسرے دن ایران کے اندر جناب احمد رضا پہلوی کو لا کے بٹھا دیں گے، ریجیم چینج ہو جائے گی، جو جتنی یورینیم ہے، جو کچھ ایٹمی اثاثے ہیں وہ ڈائریکٹ امریکہ کنٹرول میں لے لے گا۔ اس کے بعد جناب ایران کے اندر صرف اور صرف امریکہ کے خاک میں نعرے لگیں گے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اور اسرائیل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو اس دلدل میں پھنسا دیا۔ آپ یہ اکنامک کے نام کے اوپر کہ جی آپ اب ان کو کیا دکھایا گیا ہے کہ جی آپ ایران کی اگر ناکہ بندی کریں گے تو وہ ایران وہ جو آپ نے ہرمز سے گزرنے والوں سے پیسے لے رہا تھا، $2 ملین شپ لے رہا تھا، وہ ان کے پیسے رک جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ ایران کے جو تیل کے کنویں ہیں وہ مسلسل پروڈکشن کرتے ہیں، تو جب ایران کو سٹوریج کا پرابلم آئے گا، خاراک کے جزیرے کے علاوہ وہ کہیں سٹور نہیں کرے گا، تو اس کے بعد جب وہ فل ہو جائے گی سٹوریج تو پھر ایران کو پرابلم یہ ہوگا کہ اس کے تیل کے کنویں بند ہونے لگ جائیں گے سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے، تو اکنامیکلی ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ جبکہ یہ اگین مس کیلکولیشن ہے۔ ایران نے کہا کہ اس کے پاس اور بھی ذرائع ہیں سٹور کرنے کے، ایران نے کہا اس کے پاس اور بھی ذرائع ہیں اپنے شپ گزارنے کے، اور ایران نے آج یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس کے شپس جو ہیں وہ بلاکٹ سے نکل کر آگے جا چکے ہیں، ان کو اور بھی طریقے آتے ہیں جس کے تحت وہ امریکن ناکہ بندی توڑ کے اپنے مقصد تک کامیاب بھی ہیں۔ آپ یہ ساری صورتحال
پھر اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ایران نے جو بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، بجائے یہ کہ ان کو صاف کرنے کی بات کی جاتی، اور جو وہی بات ہے کہ جو اکنامک ریوائول ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ایک چوک ہوئی ہے، تیل کی پرائسز آپ دیکھ لیں، آپ آگے چل کے فرٹیلائزر کی سپلائی کو دیکھیں، ان کو یہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے کہ اگر اور 1 مہینہ یا 15 دن بھی سپلائی چین کا مسئلہ رہا تو جو آگے 6 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد جو فرٹیلائزر کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ اگر پوری نہ ہوئی تو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا غذائی بحران بھی آ بہت جائے گا۔ بڑا، بالکل یہ ٹھیک ہے، ساری چیزیں، بالکل ٹھیک۔ ہاں اچھا ڈاکٹر یہ صاحب، ساری چیزیں ان کو ہاں ڈاکٹر سمجھنی صاحب، if I may now the problem is کہ ابھی جو لیٹسٹ بیان آیا ہے وائٹ ہاؤس سے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہارڈ لائنرز اور پریگمیٹسٹ کے درمیان جو ایران پھنسا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صدر یہ چاہتے ہیں کہ ایک متفقہ لیڈرشپ وہاں سے نکل کے آئے اور ہم اس سے بات کریں۔ Now look who's saying، بنایا یہ ایک معاملہ بالکل جا رہا ہے کہ قوم جو بالکل ہے وہاں پہ جو ہارڈ بالکل لائنرز ہیں وہ منع کر رہے ہیں تہران کو کہ جناب آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ آئی تھنک جی جی ایسا نہیں بالکل ہے، اور یہ دراڑوں کی بات وہ کر رہے ہیں جو پچھلے کچھ ہفتوں میں بالکل رائٹ فرام دیئر آرمی چیف آف سٹاف ٹو کل جو ان کے نیوی کے افسر ہیں فیلن، ان کو جو ہے وہ برخاست کر چکے ہیں۔ تو دراڑیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، اینڈ اٹس ناٹ اگین وہی والی بات ہے کہ 2026 اپریل سے اب تک اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹو چینج ہے، اور یہ مجھے چیز سمجھ میں نہیں آتی، کوئی وار اسٹریٹجسٹ ہی اگر بتا سکے، آپ کی نیوی اس وقت موجود ہے پانیوں میں، اور اس کو ہم ایکٹیو وار زون ہی کہہ لیں نا، اور اس میں ایکچولی آپ اپنے اتنے بڑے جو ہے وہ نیوی افسر کو وہاں سے کمانڈر کو ہٹاتے چینج ہیں، کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سو بالکل سمجھ میں چیز آتی ہے کہ دراڑے کہاں پہ ہیں اور وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے بڑی کریٹیکل سی سچویشن ہے، خود امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ آرمی جو ہے، دیکھیں پینٹاگون کے اندر شدید اختلافات ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہونے چاہیے، اور امریکن فوجی اگر کوئی بھی ایران کے اندر اتارے جائیں گے تو وہ ون وے خودکش مشن ہوگا، جس کی وجہ سے امریکن آرمی نے ایک طریقے سے انکار کیا، پینٹاگون نے انکار کیا، انہوں نے آرمی چیف کو برخاست کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو بحری یا نیول بلاکٹ کی گئی ہے، یہ بھی ایک انداز کی بوٹس آن گراؤنڈ تو ہے نا، چاہے یس، آن دا سی ہو، بوٹس آن دا سی ہو۔ اب بوٹس آن دا سی میں بھی وہی رسک ہے، وہی ڈینجرس ہے۔ اگر ایران نے جنگ چھڑکی اور ایران ان کے نیول شپس کو اٹیک شروع کر دیتا ہے تو پھر ایک بار امریکن میرینز کی لائف کے لاسز ہوں گے، امریکن ول بی ان اے ویری ولنریبل پوزیشن، بڑے بے بس کھڑے ہوں گے پانیوں کے اندر۔ ان کو یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے، جو وار اسٹریٹجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنے بڑے بڑے شپ ویسلز واپس لے جانے پڑے، ایئر کرافٹ ویسلز، چاہے وہ ابراہم لنکن ہو، چاہے وہ ہنری فورڈ ہو، اسی طرح ہمیں بڑی بے بسی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر جنگ شروع ہوگی۔ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ میں بار بار دیکھتا ہوں کہ امریکن مس کیلکولیشن ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ امریکہ اگر یہ ہارڈ لائنر اور سافٹ لائنر کی بات کر رہا ہے نا، تو ہارڈ لائنرز کا موقف وہی ہے جو سافٹ لائنرز ہیں کہ جی مذاکرات شروع کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ معاملات کو وہاں نارملائزیشن میں یا اس پوائنٹ پہ تو لایا جائے جو وار سے پہلے کے تھے۔ یعنی آپ نے ہرمز کھلی ہو تو اگر ایران کھول رہا ہے اور دوسری طرف سے بند ہے تو یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی سافٹ لائنر بھی آئے۔ بالکل جو باقر کالیباف ہیں یا مجتبیٰ خامنائی ہیں، وہ تھوڑے ہارڈ لائنر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، ہم نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے، ہم امریکہ کو مزید تھکا سکتے ہیں۔ امریکہ اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہارڈ لائنر اتنے مضبوط پوزیشن میں ہیں کہ وہ مزید جنگ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہیں پر جو سافٹ لائنر ہیں، اپنا عباس عراقچی ہو گئے، مسعود پزشکان ہو گئے، وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم گھٹنے ٹیکتے ہوئے یا اس امپریشن سے مذاکرات نہیں کریں گے کہ دنیا کو یا امریکہ کو یہ میسج جائے کہ ہم نے کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ ایران جو ہے وہ بہرحال واضح طور پر بڑی زبردست جنگ لڑ رہا ہے، جنگ لڑ چکا ہے، پبلک کٹھی ہے، ریزسٹنس دکھا دی ہے، ٹف ٹائم سے گزر گئے ہیں، لیڈرشپ کی قربانی دے دی ہے۔ اس سب کے بعد بھی اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایران کو شکست دے دی ہے تو یہ خام خیالی ہے، یہ وہ مس کیلکولیشن ہے جو ایران کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں اس کو بڑا کلیئرلی ٹو لائنر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو
जितना आप दबाएंगे ईरान उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। ईरान के पास बड़ी रेजिलियंस है, पब्लिक साथ खड़ी है। ईरान ने 43 इयर्स सैंक्शंस के बावजूद अगर इतना कुछ बना लिया, इतना कुछ रिएक्ट कर लिया, इतना रिटेलिएट कर लिया, तो ये समझते हैं कि इस तरह ब्लॉकेट करके शायद अमेरिका कि जी ईरान घुटने टेकेगा, ईरान घुटने नहीं टेकेगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, ईरान अमेरिका के अंदर शदीद रेजिस्टेंस है, अमेरिकन पब्लिक में सख्त परेशानी है। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो $3 पर गैलन तक बढ़ गए हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर वो जो मेक अमेरिका ग्रेट वाला नारा था, वो कहीं मेक इसराइल ग्रेट में कन्वर्ट होता नजर आ गया है। वहीं पर अमेरिका के अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जो इसराइली लॉबी के साथ है, स्टीव विटकॉफ हो गए, जेरेड कुशनर हो गए, जो कि हर हालत में इसमें इसराइल का मौक़िफ़ और इसराइल की लॉबिंग कर रहे हैं। वो जंग को इसराइल के अंदाज में लड़ना चाहते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप है, जेडी वैंस हैं, उसके अंदर उसमें सेक्रेटरी दूसरे हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका के लिए सबसे पहला जो है वो अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। और फिर उसके बाद वो ये समझते हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, अगर पब्लिक को सेटिस्फाई ना किया गया, बदतरीन शिकस्त होगी अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी को, और उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप की सदारत भी खतरे में है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात ये कि जेडी वैंस जो नायब सदर हैं इस वक्त, वो टेक्निकली प्रेसिडेंट इन वेटिंग होते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टर्म खत्म होगी तो मैं अगली बार सदर बनूंगा। अब वो जो है उनकी सदारत भी खतरे में है, वो इसलिए सॉफ्ट एक इमेज के साथ आगे आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा से कहा है कि अमेरिका जो है वो जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का फैसला है, नेतन्याहू का फैसला है, इन्होंने मिलके की है। जेडी वैंस इज एंटी वॉर, और इसीलिए ईरान ने कहा कि जब मुज़ाकरात होंगे तो हम चाहेंगे कि जेडी वैंस उसमें बैठे। देखें, हर मुल्क के अंदर हर जगह पर हार्ड लाइनर सॉफ्ट लाइनर का एक होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर तो भरपूर तफरीक है, पॉलिटिकल डिवाइड भी है इस फैसले के ऊपर, मिलिट्री डिवाइड भी है इस फैसले के ऊपर, और फाइनेंशियल डिवाइड भी है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिकन जो कंपनीज हैं, अमेरिकन जो बिजनेसमैन हैं, वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है कि किस अंदाज में आगे ऑयल मार्केट चलेगी, किस अंदाज में आगे स्टॉक मार्केट जाएंगी, किस अंदाज में आगे बिटकॉइन चलेगा। ये सारी चीजें, अमेरिका इज ऑन मोर ऑन द लूजिंग एंड देन ईरान। और जब हम ये देखते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर साहब कि मुज़ाकराती जो लोग हैं वो हैं कौन, एक तरफ ईरान, बिल्कुल। आई मीन पीएचडी होल्डर्स, एक वसी तजर्बा रखे हुए, दूसरी तरफ कोई स्टेट एजेंट, कोई कोई प्रॉपर्टी डीलर, बिजनेसमैन, एंड बिल्कुल। जो ये हेगसेट साहब हैं, ये तो आई मीन ये वाज जस्ट व्हाट फॉक्स न्यूज़ एंकर, आई मीन ओके, आई माई सेल्फ फील वेरी गुड व्हेन एन एंकर कम्स टू दिस लेवल कि वो फौज के अफसरों को भड़काना शुरू कर दे, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है एक टीम का, वो कंपेयर टू द अदर टीम वो इतना, आई मीन मैं उसको चले कम ना कहूँ तो बिल्कुल सही। इतना ज़्यादा नहीं है कि जितना अगलों का है। और ईरानियंस जो शराइत ला रहे हैं वो शराइत टफ नहीं है, वो उनके लिए, बिल्कुल ऐसा। अगर वो फ्रोजन एसेट्स की बात करते हैं तो उसके लिए उनके पास एक तजर्बेकार टीम है। अगर वो न्यूज़ की बात करते बिल्कुल हैं तो ऐसा। उसके लिए उनके पास एक तजर्बेकार टीम है। हर एस्पेक्ट, हर पॉइंट के लिए एक तजर्बेकार टीम बैठी हुई है। ये भी तो एक फ़र्क डाल रहा है इन मुज़ाकरात में। व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली फैसल, देखिए, हमने जब मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ तो हमने उसमें देखा कि ईरान की जो टीम आई उसके साथ एक्सपर्ट्स आए हर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, फ्रेमवर्क तय करने के लिए कि अगर इस पॉइंट पे हमारा एग्रीमेंट होता है तो ये मामलात आगे कैसे चलेंगे। चाहे फ्रोजन एसेट्स हों तो वो कैसे डीफ्रीज होंगे, ईरान पर पाबंदियां जो हैं, सैंक्शंस जो हैं, वो हटाने की बात हो तो किस तरह स्टेजेस में हटाई जाएंगी कि सारा कुछ जो है वो स्मूथली हो जाए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हुई तो यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर उसके ऊपर जो तमाम जो उनके प्रोसेस हैं, तमाम जो उसकी सिस्टम है, वो एक एक चीज़ जो है वो टीम के हेड्स को, बाकर कालीबॉफ से लेके अब्बास इराक़ची तक फुल्ली ब्रीफ्ड थे, हाउ डज द प्रोसेस वर्क। बदकिस्मती से अमेरिकन को जो टीम है वो उनको एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि यार यूरेनियम एनरिचमेंट होती क्या है, इसको किस तरह हैंड ओवर प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है।
इसके अंदर जैसे ईरान ने कहा कि हम ये जो 60% हमने यूरेनियम एनरिच की है, हम इसको दोबारा से डाउनग्रेड कर सकते हैं और हम इसको 3% तक ला सकते हैं। और वो ये बात उनकी समझ से बाहर थी कि ये कैसे हो सकता है, एक चीज़ आपने ज़बरदस्त एनरिच कर ली, आप उसको दोबारा से उसकी जो एनरिचमेंट है वो कम करेंगे। लेकिन ये सारी रिसर्च के साथ वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे। इसी तरह बार-बार ईरान एक बात कर रहा है, वो ये है कि देखिए आपने मुज़ाकरात जब अमान में किए थे तो आपकी शराइत नरम थी, आप चाहते थे सिर्फ हम यूरेनियम एनरिचमेंट कम करें लेकिन एटमी प्रोग्राम हमारा चलता रहे। आप ये चाहते थे जेसीबीओ का जो एग्रीमेंट है या यस। उसकी निगरानी में हो, हम उस पे भी एग्री थे। आपने कहा आईएईए की मॉनिटरिंग होगी और उसके ऊपर गारंटर होगा रशिया, हम उस पे भी एग्री थे। अब आप उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें माँग रहे हैं, या जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान जंग जीता हुआ है। तो जीते हुए से ज़्यादा डिमांड की जाती है या हारे हुए से? सो एब्सोल्युटली। ये अब वो मतलब कि सिनेरियो है यस, जो बिल्कुल आप अमेरिका ठीक को कह रहे हैं समझ। कि कौन इस वक्त अपर हैंड है किसका और किसका नहीं है, द होल वर्ल्ड नोज। डॉक्टर हामिद अल मशरक़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।